بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل آفیشیل HRF۔ مائی سیلف حافظہ رہا فاطمہ۔ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے ایک سافٹ ریمائنڈر کہ پلیز اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اگر پرانے ویورز ہیں چینل کو لائک اور کمنٹ کرنا مت بھولا کریں گے، آپ کی طرف سے ایک موٹیویشن ہوتی ہے، آپ کا ایک کلک اگلے بندے کا پورا دن بنا دیتا ہے۔ تو آپ لوگ اس صدقہ جاریہ کے مشن میں میرا ساتھ دیں، قرآن پاک کو سیکھیں اور دوسروں تک بھی ڈیزرونگ لوگوں تک پہنچائیں جو کہ اس کو سیکھنا چاہتے ہیں۔ اچھا، آج کی ویڈیو جو ہے وہ مدات کے ٹاپک کے ریلیونٹ ہے۔ ان کے جو ہم نے مد متصل منفصل پڑھی، اس کے بعد مد لازم آیا تھا جس کا تعلق مد سے تھا، یعنی کہ مدات سے تھا لیکن وقف اس کا ریزن تھا، تو وہ چاہیے تو مجھے تھا یہ والی ویڈیو اس سے پہلے اپلوڈ کرتی، لیکن تھوڑا سا لیٹ ہو گیا ہے، تو دیر آیت درست آیت کے مصداق جو ہے وہ اگلی ویڈیو سے پہلے میں نے کر دی۔ مد لین عارض کرنی تھی آج میں نے اپلوڈ، اور مد لین لازم، لیکن اس سے پہلے سکون اصلی کر رہی ہوں، انشاءاللہ اس سے آپ کو فائدہ حاصل ہوگا۔ اچھا، سکون اصلی کیا چیز ہے؟ یہ لفظ اکثر ہم لوگ دیکھتے ہیں قواعد میں لکھا ہوا، اور قرآن پاک میں جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں جو قاری صاحبان ہیں یا ہمارے جو پڑھانے والے ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ یہاں پر سکون اصلی ہے اور یہاں پر سکون عارضی ہے، تو ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ سکون اصلی کون سا ہے اور سکون عارضی کون سا ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ یہ کانسیپٹ 110% کلیئر ہو جائے گا۔ سب سے پہلے سکون لفظ کا مطلب ہے ساکن ہونا، رک جانا۔ اس کے لغوی معنی کیا ہے؟ لغوی معنی ہے ٹھہرنا، اور سکون کے اصطلاحی معنی ہے حرکت کا نہ ہونا، سلب حرکت ہو جانا، یعنی کہ کسی چیز پہ حرکت کو بالکل ہم نے سٹاپ کر دینا ہے، اس کو روک لینا۔ والے حرف کو دیکھیں، اس کے ساتھ حمزہ ملا دیں تو اب آواز رک گئی ہماری، سٹاپ کر لیا ہم نے۔ با زبر با پڑھیں گے تو ہماری آواز تھوڑی سی متحرک لفظ کی آئے گی، جب ہم اس کے ساتھ حمزہ لگا دیں گے تو یہ اب بن جائے گا، اب۔ تو یہاں پر حمزہ با زبر اب، یعنی کہ ہماری آواز با کی دب گئی ہے، رک گئی ہے، سلب کر لی ہے ہم نے۔ تو سکون کی جو علامت ہے اس کو جزم کہا جاتا ہے۔ ان کے جزم کیا ہے؟ قرآن پاک میں چھوٹی سی دال آپ کو جگہ جگہ نظر آئے گی، اسکرین شاٹ اور اٹیچ کیا، اس کو دیکھ لیں کہ سکون کی علامت کو جزم کہتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی دال آپ کو جگہ جگہ نظر آئے گی، وہ جزم کہلاتی ہے۔ جس حرف پر جزم ہو اس کو ساکن کہا جاتا ہے۔ جو جزم والا حرف ہے وہ ساکن کہلاتا ہے، اور ساکن حرف ہمیشہ اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے۔ ہم پڑھیں گے متحرک ہے ہمارے پاس حمزہ، لام زبر ال، لام کے اوپر جزم ہے، ال آ جائے گا، اور یہ جو لام ہے یہ ساکن ہے، اس پہ سکون آ گئی ہے، جزم آ گئی ہے، تو جو جزم والا حرف ہے وہ پچھلے حمزہ متحرک سے مل کر پڑھا جا رہا ہے۔ یا اس کو آسان الفاظ میں قل پڑھ لیتے ہیں، قاف لام پیش قل۔ اب کاف متحرک ہے تو لام جزم والا ہے، ساکن ہے، لام کو اکیلا نہیں پڑھ سکتے جب تک ہم کاف کو نہ ملا لیں، جب کاف کے اوپر پیش الگ پڑھ لی تو لام کو نہیں ملایا جا سکتا۔ تو قل متحرک اور سکون دونوں مل کر پڑھے جاتے ہیں۔ تو یہ آپ لوگوں کو قرآن پاک میں بھی بہت ساری جگہوں پر، جس طرح الحمدللہ رب العالمین، اب یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس لام ہے، حمزہ کے بعد لام آ گیا ہے، لام کے اوپر جزم نظر آ رہی ہوگی آپ کو۔ یہ جزم اکیلی نہیں پڑھی جا سکتی، یہ حمزہ کے ساتھ مل کر پڑھی جا رہی ہے۔ ایسے ہی حمد، حمد میم کے اوپر بھی جزم ہے اور اس کو ہا سے ملا کر پڑھا جا رہا ہے۔ ایک ہم آگے پڑھے ہیں رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اب یہاں پر دیکھیں با کے ساتھ جو لام ہے وہ ملایا جا رہا ہے، یعنی کہ با متحرک ہے اور مشدد بھی ہے۔ اس کے اگلے 2-3 منٹوں تک آپ لوگوں کی اس کی ڈیٹیل بھی نظر آئے گی انشاءاللہ، لیکن یہاں پر رب العالمین با کے ساتھ چونکہ زیر ہے، ہم صرف اس کو متحرک کے طور پر لے رہے ہیں، تو اگلا لفظ ہے لام جزم والا ساکن، تو ربل، تو یہ متحرک سے مل کر پڑھا جا رہا ہے۔ تو باقی جو آج کا مین ہے کہ قسمیں کون کون سی ہے اور کس طرح سے آئیڈینٹیفائی کریں گے، تو قرآن پاک میں جو استعمال ہونے والے سکون کی قسمیں ہیں وہ 2 ہیں، سکون اصلی، سکون عارضی۔
سکون اصلی اور سکون عارضی سکون کی دو قسمیں ہیں، اس میں اصلی کون سی ہے اور عارضی کون سی ہے، ان کی ڈیفینیشن کیا ہے، تو اس کو دیکھتے ہیں۔ وقف اور وصل کی صورت میں قائم رہنے والی جو قسم ہے سکون کی، وہ سکون اصلی کہلاتی ہے۔ یعنی کہ جو دال ہے، چھوٹی سی دال جو جزم ہے، اس کی علامت سکون اصلی کی نشاندہی کرتی ہے۔ یہ چیز اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ جہاں پر چھوٹی دال آ جاتی ہے وہاں پر آنکھیں بند کر کے آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ یہ سکون اصلی ہے۔ سکون اصلی یعنی کہ جو اپنی شکل سے آئیڈینٹیفائی ہو رہی ہے، جس کو ہمیں ایکسپلین نہیں کرنا پڑ رہا کسی صورت میں، وہ ڈائریکٹ ہی ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ سکون اصلی ہے۔ جس طرح ہمارے پاس وہی مثال لیتے ہیں الحمدللہ، تو یہاں پر دیکھیں لام کے اوپر بھی جزم، میم کے اوپر بھی جزم، یا کوئی اور مثال اگر ہم قرآن پاک میں لے لیتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ، اب دیکھیں سبحان، صبح، با کے اوپر بھی جزم ہے، تو یہ بھی سکون اصلی ہے۔ سکون عارضی کیا ہوگا؟ متحرک حرف کو وقف کی وجہ سے ساکن کر دیں تو وہ سکون عارضی کہلاتا ہے۔ متحرک حرف جو ہے، بھی جو حرکت والا حرف ہے، یہ سکون مد عارض میں ہم ڈیٹیل اس کی بھی پڑھ چکے ہیں۔ اگر آپ وہ ویڈیو دیکھ لیں تو میرے خیال میں بہت حد تک آپ کو یہ ڈیفینیشن کلیئر ہو جائے گی۔ ایز پر رول یہ ویڈیو پہلے آنی چاہیے تھی، آئی ہیو مینشن اٹ ٹوائس، کہ یہ ویڈیو پہلے آنی چاہیے تھی، لیکن چلیں اگر بعد میں بھی آئی ہے تو آپ کو سکون عارضی جو ہے وہ اس کو اچھے سے کلیئر ہو جائے گا اگر آپ مد عارض والی ویڈیو میری دیکھ لیں گے۔ متحرک حرف کو وقف کی وجہ سے اگر ساکن کر دیا جائے تو وہ سکون عارضی ہوتا ہے۔ مثال سورۃ فاتحہ سے الحمدللہ رب العالمین، نون کے اوپر ہے زبر، یہ ہے متحرک، لیکن علامت یہاں پر آیت ختم ہونے کی ہے، آیت ختم ہو رہی ہے، یہ وقف کی وجہ سے ساکن ہو رہا ہے، تو یہ ہوگا سکون عارضی۔ اگین مینشن کر دوں، مد متصل، مد منفصل، مد لازم، ان سب کا تعلق تھا مدات سے، ان کی پراپر ایک آئیڈینٹیفیکیشن تھی۔ مد کی صورت میں یہ چھوٹی مد یا بڑی مد آئے گی، حمزہ آئے گا، لیکن یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں سکون عارضی کی، تو وقف کی وجہ سے متحرک حرف کو ساکن جب کر دیا جائے تو وہ سکون عارضی ہوگا، یعنی کہ عارضی طور پر سکون کرنا، یعنی کہ اکارڈنگ ٹو دا رول ہم قرآن پاک میں جہاں کہیں بھی وقف کی وجہ سے ساکن ہو متحرک حرف تو ہم کہیں گے جی یہاں پر سکون عارضی ہے۔ آج کا سبق امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا، اور اس کو دوبارہ دیکھیے گا اور اپنی غلطیاں درست کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔